رہنما تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی انڈورسمنٹ نہیں تھی, جواب کوئی نہیں آیا, اسپیکر نے اجلاس بلا لیا ہے. کل کے اجلاس میں تحریک انصاف شرکت کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اجلاس ہے یہ میرے لحاظ سے اللیگل ہے. یہ اللیگل اس لیے ہے کہ اجلاس صرف دو طریقے سے بلائے جا سکتے ہیں, یا صدر اور یا پھر 1/4 ممبر جو ہوتے ہیں وہ اس کی ریکوزیشن کرتے ہیں. چونکہ ممبر نہیں ہیں اس لیے یہ اسپیکر نہیں بلا سکتا, اسپیکر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, اور پریزیڈنٹ بلا سکتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل کا اجلاس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو باوجود اس کے آپ اس میں شرکت کر رہے ہوں گے, آپ سے مراد آپ کی جماعت؟ مجھے اس کا پوری ڈیٹیل نہیں پتا, میرے خیال میں اس میں مشاورت ہو رہی ہے, ابھی فل ڈیٹیل نہیں پتا. کیونکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ ہم اجلاس میں جائیں گے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ورژن آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اجلاس میں ضرور جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح یہ حکومت ہے یہ لیگل اللیگل ان کو پرواہ نہیں ہوتی, تو ہمیں ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمیں جانا چاہیے, لیکن ہمیں وہاں جا کے اس اجلاس کی لیگیلٹی پہ کوسچن اٹھانا چاہیے. اور یہی معاملہ آپ کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ معاملہ کورٹ میں جانا چاہیے, کیونکہ یہ اگر آپ لوگ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں جو کہ یہ لوگ ہمیشہ سے کر رہے ہیں, تو پھر اس کی بڑی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا nip the evil in the bud, آپ نے یہ غلط رسومات جو ہوتی ہیں یا غلط طریقے جو ہوتے ہیں ان کو بہت شروع میں روکنا پڑتا ہے. تو میرے لحاظ سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ جب تک یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا مسئلہ نہیں حل ہو جاتا, پنجاب کی بھی غلط ہوئی ہے, کے پی کی بھی غلط ہوئی ہے, بلوچستان کی بھی غلط ہوگی, سندھ کی بھی غلط ہوئی ہے. نہیں لیکن ریزرو سیٹس کے معاملے میں تو تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں مار لی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر کے, کیونکہ انہوں نے تو ان کا تو خط سامنے آ گیا ہے کہ ان کو کوئی مخصوص نشست نہیں چاہیے. 26 فروری کا لکھا ہوا خط اب سامنے منظر عام پر آ گیا ہے. ہمایوں احمد صاحب دیکھیں, اگر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نہیں چاہیے تو آپ ہمیشہ ایڈ کر سکتے ہو نا, ایڈیشن ہو سکتا ہے. دیٹس ناٹ, آپ نے ایک لسٹ دی اس میں 3 بندوں کے نام دیے ہیں, اس کے بعد وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو گئی ہے, اب آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہو. انہوں نے لکھا ہے خط کہ ہمیں نہیں چاہیے, اب ان کے پاس اتنی ان کی ممبرشپ ہو گئی ہے. اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ثوابدید ہوگی نا کہ وہ مخصوص نشستیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور لائکلی یہ آپ کو نشستیں شاید ایوارڈ نہ ہوں. دیکھیں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تو آبویسلی جو ڈیسیجن لینا ہے وہ تو وہی لینا ہے نا جہاں سے ان کو آکسیجن آ رہی ہے نا, وہی ڈیسیجن لینے نا انہوں نے اپنے لحاظ سے کرنے. لیکن جنرلی جو اگر آپ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے اگر لسٹ آپ نے پہلے ایک جو مخصوص ٹائم ہے, لیٹس سے 20 فروری یا 20 جنوری یا جو بھی ہے, اس میں آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ہماری یہ لسٹ ہمیں نہیں چاہیے یا یہ ہمارے نام ہے, 2 دے دیے, 1 دے دیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں سینیٹر صاحب, یہ تو اب قانونی بحث ہے اور یقیناً اس کے اوپر بحث ہوگی بھی اور معاملہ الٹیمیٹلی عدالتوں کے اندر جائے گا. مجھے بتائیے سر کہ آپ کی طرف سے اپوزیشن لیڈر کا امیدوار کون ہوگا, فائنل کر لیا آپ نے؟ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کس کو وہ کر رہے ہوں گے. میرے خیال میں اس پہ بھی وہ کر رہی ہوگی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیٹس سی جو بھی ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی ممبر ہوگا یا سنی کاؤنسل کا کوئی بھی ممبر ہوگا, تو اس لحاظ سے پھر دیکھیں گے. ابھی اس میں میرے خیال میں نام فائنل نہیں آیا, ابھی تک علم نہیں ہے. اچھا, عمر ایوب ہوں, بیرسٹر گوہر ہوں یا شیر افضل مروت, آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان میں سے کون سا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے سوٹیبل ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے لحاظ سے ہر ایک بندے کے پارلیمنٹ میں مختلف رول ہو سکتے ہیں. لیکن جو پرائم منسٹر کا رول ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا یا لیڈر آف دا ہاؤس کا بھی وہی رول ہو.
تو جو پرائم منسٹر کے لیے جس کو آپ رول دیں گے وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لیڈر آف دی ہاؤس بنائیں. سملرلی لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی بندہ ہو جو پرائم منسٹر کے لیے ہو. اور پھر ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ وہ جسے نا فائری قسم کی سپیچز کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی لیڈر آف اپوزیشن کی جگہ پہ جائے. تو یہاں پہ سوچ بچار کے ایک ایسے بندے کو کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی اور ہو جائے, کہ جس کے اندر جس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ بھی ہو, جس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ بھی ہو, ٹھیک, جو اچھے طریقے سے پارٹی کے پوائنٹ کو ڈیفینڈ بھی کر سکے, اور جو اپنا پوائنٹ اکراس دا ٹیبل بتا بھی سکے, اور جو مختلف ٹولز ہوتے ہیں ان کو بروئے کار استعمال میں لا بھی سکے. ٹھیک. تو وہاں پہ آپ کو مختلف چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے کسی بندے کو لانا ہوگا. ہمایوں محمد ہمارے ساتھ موجود تھے.